جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی، ہم بلاسود بینکاری پہ بات کر رہے تھے تو اس میں ہم یہاں پہنچے کہ اکاؤنٹ جو ہیں، بینک کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اکاؤنٹ ہے جسے کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہم جب چاہیں پیسے جمع کرا سکتے ہیں، جب چاہیں واپس بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم بینک کے نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتے، وہ ایک طرح سے ہماری امانت ان کے پاس پڑی ہوتی ہے، ہم رکھ سکتے ہیں، نکلوا بھی سکتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی بچت بینک کے پاس رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار میں شریک نہیں ہوتے اور رقم نکلوا بھی سکتے ہیں، یہ بھی شریک، یعنی یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ سرمایہ کاری اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کچھ مدت کے لیے بینک میں رقم رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بینک کے نفع نقصان میں بھی شریک ہوتے ہیں، سرمایہ کا اشتراک ہوتا ہے۔ بہرحال مختلف نوعیتوں کے جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہیں۔ کچھ لوگ بینک کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، عام طور پہ جو ہے وہ سودی کاروبار ہوتا ہے۔ کچھ ایک کوشش ہے کہ بلا سود بینکاری کی جائے اور جو جائز ذرائع کاروبار ہیں ان کو جو ہے زیادہ فروغ دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ حلال ذریعے سے بھی جو ہے وہ کر سکیں، تجارت کر سکیں۔ اور تو اس میں مزاربت اور شراکت جو ہے اس کے اصولوں پر زیادہ تر بینکوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اسلامی بینکاری کے میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب تک ایک عالمی سطح پہ یا پھر کہہ لیں کہ بڑی سطح پہ اس پہ نہیں ہوتا کام، تب تک یہ پریکٹیکلی اتنا امپلیمنٹ اس کا ہونا جو ہے ذرا مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسلامی بینکاری بھی اصل میں تو جڑی ہوئی ہوگی کنونشنل بینکنگ سے، تو اسی کی شرائط ماننا کرنا جو ہے یہ ان کی مجبوری ہوتا ہے۔ بہرحال ایک دعا کی جا سکتی ہے اور دوسرا کوشش بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو سودی بینکاری ہے، ٹھیک ہے، اس سے نجات دے اور کوئی اسلامی بینکاری کو کامیابی عطا فرمائے تاکہ ہمارا جو نظام معیشت ہے وہ حلال اور جائز جو ہے وہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے مزاریت کی۔ مزاریت کیا ہوتی ہے جی؟ بیج ڈالنا، کھیتی اگانا وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی جو زرعی زمین کا مالک ہے وہ اپنی زمین کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ ایک تو ایک کسی حصے میں اس کا شریک ہو جائے، اور دوسرا اس میں جو فصل لگانی ہے اور سارے کام کرنے ہیں وہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس کو مزاریت بولا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے ہمارے علاقوں میں۔ ایسے اس سے ملتی جلتی اصطلاحات جو ہیں مخابرت ہے، محاقلہ ہے، مساقات ہے، ٹھیک ہے۔ مخابرت کیا ہے کہ اگر بیج مالک کی طرف سے ہو تو مزاریت ہے، اور اگر بیج کسان خود ڈالتا ہے تو یہ مخابرت ہے۔ محاقلہ کیا ہوتا ہے کہ محاقلہ کا مطلب ہے زرعی زمین، ٹھیک ہے، یا کھیت، یعنی مالک زمین اور کسان کے درمیان پیداوار کی مقدار پر جو پاتا ہے، معاہدہ طے پاتا ہے، تو اس کو محاقلہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مساقات۔ مساقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی شرائط پر باغات کے سلسلے میں، یعنی کوئی آموں کا باغ ہے یا سنترے کا باغ ہے تو وہ دے دیتا ہے کسی کو مساقات پہ ایک حصے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام طور پہ پریکٹس میں چلتی ہیں چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں۔ مائک آف کر لیں پلیز۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون سے تصورات ہیں۔ ہاں جی، انشورنس کا آ گیا جی۔ انشورنس بیمے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تامین بھی کہتے ہیں عربی میں۔ انشورنس ایسا معاہدہ ہے جس میں انشورنس کرانے والا جو ہے انشورنس کمپنی کو ایک معینہ رقم قسطوں کی صورت میں دیتا رہتا ہے، اور انشورنس چونکہ مختلف چیزوں کی ہوتی ہے تو خطرات کی صورت میں یا کوئی ایسی ناگہانی صورت میں، بیماری کی صورت میں کیا ہوتا ہے جی، وہ ادارہ ذمہ داری لیتا ہے، مالی ذمہ داری جتنا بھی اس سے طے پا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشورنس کی بہت ساری قسمیں، جیسے زندگی کی انشورنس ہے، وہ بندہ جو ہے وہ ایک خاص قسط جو ہے انسٹالمنٹ دیتا رہتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی موت، حادثہ وغیرہ پیش آتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس کے لواحقین کو اتنی رقم مل جائے گی۔ تو
بہرحال یہ نہیں کروانی چاہیے زندگی کے انشورنس جو ہے یہ کوئی اسلامی میرے خیال میں اسلام اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا. ایسے املاک کی انشورنس ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, کارخانہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی انشورنس کروانا, یہ کہ اس میں گاڑی کا نقصان ہو جائے یا پھر کسی اور املاک کا, ٹھیک ہے. تو باقی اعضاء کی کچھ لوگ انشورنس کرواتے ہیں, ہاتھ پاؤں انگلیاں, اس صورت میں جو ہے وہ کمپنی انشورنس والی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے اس کی مالی معاونت کی, تعاون کی. ایسے کچھ لوگ بچوں کی تعلیم یا شادی وغیرہ کے معاملات میں انشورنس کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی ذمہ داری وہ کمپنی اٹھاتی ہے کہ شادی پر جو خرچے ہو. ایسے قیمتی کاغذات یا اسناد کی انشورنس ہو جاتی ہے. انشورنس کا تو طریقہ کار کیا ہے جی, مطلب ایک خاص رقم انشورنس کے قسطوں میں دی جاتی ہے اور پھر اس کی جو بھی شرائط طے ہو جاتی ہیں اس کے مطابق بعد میں جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے. تو لیکن یہ اس وقت جو زیادہ تر انشورنس کی شکلیں چل رہی ہیں وہ ظاہر ہے سود اس میں شامل ہے, غرض شامل ہے, اس لیے جو ہے اس پہ منع کیا گیا ہے. پریمیم کی منسوخی ساتھ, ہاں, لیکن انشورنس کو ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق کیسے, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کیا کرے, مجموعی طور پہ جو سودی نظام معیشت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے, کیونکہ یہ جو انشورنس ہے یا دیگر چیزیں اس کے پیچھے جب سود آ جاتا ہے تو یہ پھر حرام ہو جاتی ہے. کفالت عامہ ہم نے پڑھا, وہ بھی حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے. تو وہ ظاہر ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے تو اس سے پورا کرے. نظام زکوٰۃ کو مستحکم کیا جائے, انفاق فی سبیل اللہ کو کیا جائے, صدقہ قربانی وغیرہ. تو اگر اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کو رائج کیا جائے تو پھر یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ تو سودی نظام کی ضرورت پڑتی ہے, نہ انشورنس وغیرہ کی پڑتی ہے, کیونکہ اسلام کا مالیاتی نظام جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اس معاملے میں بڑا اچھا ہے اگر اس پہ عمل پیرا ہوا جائے تو. اور اس کو ظاہر ہے کامیاب کیا بھی جا چکا ہے. آپ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھیں کہ زکوٰۃ لینے والے جو ہے وہ نہیں رہے تھے, لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے پھرتے تھے اپنا مال ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں کافی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں ڈسکس, اور اس کتاب کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کریں. جو بنیادی تصورات ہیں ان کو ذرا ریوائز کر لیں, کچھ چیزوں کی ڈیفینیشنز ہیں ان کو ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اور اس طرح یہ والا جو ہے ہمارا جتنے بھی اس کے نصاب کے اندر جو ٹاپکس تھے وہ ہم نے گو تھرو کر لیے ہیں. اسلام اور سائنس پہ ویسے ایک پہلے سیشن ہو چکا ہے ہمارا, باقی بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سر یہ جو انشورنس کا اسلامی متبادل کہتے ہیں تکافل, اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز. دیکھیں تکافل یہی ہے نا, اگر اس میں بیچ میں کوئی سود کا عنصر شامل نہیں ہے یا پھر کہہ لیں کوئی غرر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, جائز ہے, اسے کر سکتے ہیں. کچھ اس کی صورتیں ہیں جو جواز کی ہیں. اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک پوائنٹس. ہاں جی, آپ بتائیں جی اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے, آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا, کیا نام ہے آپ کا؟ نام بھول جاتا ہے آپ کا. سر مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی, آپ سے ہی کہہ رہا ہوں, آپ نے MBA جی کیا, دوسرا جی بتائیں. سبحان ہے میرا. اسٹاک ایکسچینج سر یہی ہوتا ہے, ایک طرح سے آپ کہہ لیں پارٹنرشپ ہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنا سرمایہ جو ہے نا وہ چنکس کی فارم میں وہ لگاتے ہیں اور آپ بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمپنی ہے, کوئی ادارہ ہے, وہ اپنی کمپنی کے جو ہے نا شیئرز ڈکلیئر کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی. تو پھر آپ جو ہے وہ شیئر کی قیمت بھی ڈکلیئر کرتا ہے کہ مطلب اتنے شیئرز ہیں اور ہر شیئر کی اتنی قیمت ہے, تو لوگ ان کے شیئرز جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک وقت جی. میں. پھر کمپنی کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اگر اوپر چلی گئی تو آپ کے شیئر کی قیمت یا ورث بڑھ گئی اور آپ کو منافع ہو گیا,
اگر نیچے آ گئی، جو سوال کرنے والے نے پوائنٹ کہا کہ پوائنٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ نیچے آ گئی تو ظاہر ہے پھر آپ کے شیئر کی قیمت کم ہو گئی اور آپ کو منافع ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا. یہ یہی ہوتے ہیں میرے خیال میں. تو باقی اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو آپ بتائیں. جی سر یہی ہوتا ہے، اور وہ ان کی جو بھی کمپنیز جو پبلکلی اس چیز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا سارا ریکارڈ پبلک کیا ہوتا ہے. آپ کو انفارم ڈیسیجن لینا چاہیے، آپ کو اسٹڈی کر کے اس کاروبار میں جانا چاہیے. اور اگر آپ ویل انفارمڈ ہوں گے اور آپ ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے قابل ہوں گے، تو آپ کا obviously unforeseen circumstances تو ہوتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے نا وہ پھر ایک رسک کا فیکٹر اس کے اندر لاتی ہے. بٹ جس طرح اکنامکس کا اصول ہوتا ہے کہ جتنا آپ رسک لیتے ہیں اتنا ہی پھر آپ کا ریٹرن بھی زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی تو کیا یہ جائز ہے؟ جی اگر اس میں کوئی سود کا عنصر نہیں ہے، اور جو جس کمپنی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، جن کے شیئرز لے رہے ہیں، ان کا کوئی ناجائز کاروبار نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے. آپ ایک طرح سے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں نا کاروبار میں. لیکن ہم نے تو اس میں کوئی محنت نہیں کی. آپ دیکھیں نا، وہ مضاربت کے اصول پہ کر سکتے ہیں ان سے کہ آپ سرمایہ لگا رہے ہیں اور وہ آپ کے سرمایہ کو کاروبار میں استعمال کر رہے ہوں یا وہ کاروبار کر رہے ہوں. تھینک یو. سر شراکت کے جو آپ نے ڈفرینٹ بتائے تھے ٹائپس، اس میں شراکت میں ہمیشہ سیم لیول پہ رہ کے ہم نے کرنی ہے بات. لیکن مضاربت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندہ اپنے اسکل لے کے آ رہا ہے اور دوسرا بندہ کیپٹل لے کے آ رہا ہے. لیکن مشارکت میں ایسا نہیں ہوگا، یا تو دونوں ہی اسکل لے کے آئیں گے یا دونوں ہی اماؤنٹ لے کے آئیں گے. ہاں جی ایسا ہی ہے. بالکل. ہاں اس لیے وہ مشارکت ہے نا. اس لیے مضاربت کے اندر جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ سرمایہ بھی لیں اور آپ اس میں کاروبار میں بھی اس کا ہاتھ بٹائیں یا کام کریں. اس طرح نہیں ہوتا مضاربت میں. ٹھیک ہے، جو سرمایہ لے آتا ہے وہ پھر کام اس کا نہیں ہوتا، کام دوسرا کرتا ہے. اچھا یہ پوچھا ہے کہ ڈالر کے بڑھنے سے اس پر کیا اثر ہوتا ہے. اصل میں جو ہے نا، ریزرو جو رکھے جاتے ہیں نا، وہ اصل ریزرو تو جو ہے نا یہ سونے چاندی کی صورت میں میٹل جو ہیں یہ ہمارے یہاں اس کے ہوتے ہیں نا. اصل دولت تو یہ ہوتی ہے. لیکن اب یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس میں اب یہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد کہ کب سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ڈالر کو بھی ایز اے ریزرو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. یعنی ایک ملک جو ہے اس کے پاس کتنے ریزروز ہیں، یعنی اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی خزانہ اس کا پڑا ہے، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں رکھا جاتا ہے. وہ ڈالر کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ جو ہے سونے چاندی کی صورت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جو مال ہے نا، یہ سونا چاندی ہے، یہ اس صورت میں ہے. یہ جو آپ کرنسی لیے پھرتے ہیں، یہ اصل میں رسیدیں ہیں اس مال کی. تو آپ کا مال اصل میں اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس کے عوض آپ کو کرنسی جاری کر دیتا ہے. اس لیے اگر اب کسی ملک کے پاس جو ہے وہ اتنا مال نہیں پڑا اور وہ ایکسٹرا کرنسی جو ہے وہ شائع کر دیتا ہے، چھاپ دیتا ہے، تو اس سے انفلیشن بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس اصل میں تو ہے نہیں، خزانے میں اتنا پیسہ ہے نہیں یا دولت نہیں پڑی اور آپ ویسے ہی چھاپ رہے ہیں، نوٹ دے رہے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال جی؟ سر تکافل کی کوئی آسان طریق بتا دیں. تکافل دیکھیں، وہ ایک تو ذمہ داری اٹھا لیتا ہے نا. باقی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی مزید آسان تعریف آپ. تکافل اچھا جی، تکافل یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ اچھا وہی بات ہے جو ہم نے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انشورنس ہے، بیمہ ہے جس کی بنیاد سود پر ہے، جوئے پر ہے،
وہ ظاہر ہے ناجائز ہے اور حرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں نے جو ہے اس کے مقابلے میں تکافل کا نظام جو ہے وہ رکھا ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر کوئی کمپنی قائم کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور پھر کچھ مقدار جو ہے پیسوں کی وقف کر کے اس میں جمع کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ 10 لوگ مل جائیں اور وہ جو ہے کوئی مخصوص رقم وقف کر دیا کریں کسی ادارے کے، کسی کمپنی کے نام، ٹھیک ہے، اور پھر اس جمع شدہ رقم کو جو ہے وہ آپ تجارت میں لگا دیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اگر ان میں سے کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جو ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بھی ابھی اس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جائز نہیں ہے. شرعی طور پہ تو اسے جائز قرار نہیں دیا گیا جو اس وقت میرے سامنے فتاوی ہیں ان کی روشنی میں. چلیں جی ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم. سر آپ نے جس طرح ہمیں کیپٹلزم کی، سوشلزم کی ایگزامپل بتائیں، پاکستان میں تو پھر ہر طرح کی ایگزامپل ہمیں مل جاتی ہے. کچھ ادارے گورنمنٹ کی ملکیت میں ہے تو بس ایک مخلوط سا نظام ہے پاکستان کے معاشی. پاکستان کا تو جگاڑ سسٹم ہے نا، اگر آپ صحیح معنوں میں کہیں تو سارے سسٹم جو ہے نا انہوں نے تجربہ کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اصل میں دیکھیں نا جو ہے سوشلزم یا چائنا کے اندر، چائنا سے بھی ان کے تعلقات، امریکہ سے بھی ہیں، تو ان کا اپنا کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے. لیکن زیادہ تر رجحان ظاہر ہے وہ کیپٹلزم کی طرف ہے، ٹھیک ہے. ہاں یعنی نجی ملکیت تو ہے نا، آپ آزاد سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں یا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. چائنا یا دوسرے جو سوشلسٹ کنٹریز ہیں، رشیا کی طرح آپ کلی طور پہ، مجموعی طور پہ ریاست کی اس میں بلکہ یہاں پہ تو زیادہ تر رجحان جو ہے وہ یہاں کیپٹلسٹ اکانومی کا ہے، کیپٹلزم کا ہے. اور پوری دنیا میں انفیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ کیپٹلزم ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. سر اگر پیپر ٹیسٹ کے آسپیکٹ سے ہم دیکھیں، ہاں جی ٹیسٹ کے آسپیکٹ سے دیکھیں تو ہم سے یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہی پوچھی جا سکتی ہیں یا تھوڑا بہت کمپیریزن دیا جا سکتا ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل ان ہاں جی ڈیپتھ تو بالکل. جو جتنی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں آپ ذرا بیٹھ کے اس کو ریوائز کریں، پڑھیں، اور پھر اس کے اپنے ذاتی نوٹس تھوڑے کمپائل کر لیں تو پھر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کافی اچھی بلڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جی. اور سر دوسرا یہ کہ اگر انٹرویو کے آسپیکٹ سے دیکھیں، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آن پیپر تو اب جس طرح آپ نے بتایا، اور اس میں بھی بہت ڈیٹیل ان ڈیپتھ بتایا اسلامک سارے آرڈیننس کے بارے میں، ایوری تھنگ از اویلیبل آن پیپر. But when it comes to application, obviously when we are living in a society where sadly جو ایک ربا ہے that is the main driving force throughout the world, تو وی کی ناٹ جسٹ مطلب ہے اس میں ہم ویکیوم میں تو اس چیز کو نہیں لے سکتے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر جو علماء میں جو ان کے فتاوی آتے ہیں، obviously وہ اس پرسپیکٹو سے ہی آتے ہیں. میں بیسکلی انٹرویو کے آسپیکٹ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلامک بینکنگ کے جو ڈفرینٹ چینلز اویلیبل ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، اسی طرح تکافل کے، تو پھر وی آر ڈیپینڈنٹ آن دا فتاواز ہاں آف بالکل. اصل اسکالر. میں میں نے جو اس حوالے سے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ یہ ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ کلی طور پہ ہو گئی ہے. کچھ کنٹریز نے شاید اسے کیا بھی ہے، کافی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ مکمل طور پہ تو ابھی نہیں کامیاب ہوئی. اسلامی بینکاری ہو رہی ہے، اس پہ ہوم ورک بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں امید ہے جلد از جلد جو ہے وہ ہو جائے گی اور کوئی عملی صورت بھی اس کے سامنے آئے گی. تو واٹ ایور آپشنز آر اویلیبل وی کی ناٹ، کسی کو بھی ہم جو ہے نا جائز نہیں قرار دے سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ جائز نہیں اس کو قرار دیا جا سکتا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. واٹ ایور آپشنز آر اویلیبل ان اصل میں پاکستان. صرف ٹرمینالوجی کا مسئلہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے نام رکھ دیا اسلامی بینکاری تو وہ جائز ہو گئی.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نظام تجارت کیا ہے, کس طرح سے کاروبار لین دین کرتے ہیں, پیسہ کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, کن چیزوں میں کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. ویسے ایک ٹائٹل کے حساب سے آپ کسی کو جائز ناجائز نہیں قرار دیتے, آپ نے ساری چیزیں آڈٹ کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے ساری چیزوں کو, پھر آپ جی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے شرعی. جی, لیکن سر میرا سوال یہی ہے نا کہ اگر فرض کریں کہ میری تو نالج بہت لمیٹڈ ہے, اس کا مطلب ہے آئی ول ہیو ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن دا گڈ رائے آف دا علماء ان دس میٹر. میں اپنے ایسے ہی ہے, جو علماء کے فتاوا ہوں گے علماء بھی اسی کی اور بیسس کے ساتھ میں اوپر. جو ایکسپرٹس ہوں گے اس فیلڈ کے, وہی ظاہر جی ہے جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہی اسی کے بارے میں اوپینین دے سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ ظاہر ہے پھر ایکسپرٹ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ بتائیں جی اس بارے میں کیا ہے. اور وہ ایکسپرٹس بھی صرف ٹائٹل سے نہیں دے دیتا رائے, بلکہ وہ جی تمام جو تفصیلات ہیں وہ دیکھتا ہے, پرکھتا ہے, اور پھر اپنی کوئی اوپینین دیتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں, اصل تو یہ ہے کہ جو اسلامی نظام معیشت کے اصول ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سود نہ ہو, غرر نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے, اچھا جی یہ جائز ہے یا پھر یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, تو اصولوں کی بنیاد. تو یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے یا تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اسلامی نظام معیشت کے جو اصول ہیں وہ کون سے ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. تو آپ اصول پہ جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ فرق کر پاتے ہیں, پھر آپ سوال پوچھنے والے سے ہی آپ پوچھ کے کلیئرٹی کر سکتے ہیں, اس سے پوچھ سکتے ہیں بھئی اس میں کہیں سود تو نہیں ہے, اس میں کوئی غرر یا ملاوٹ یا دھوکہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سٹے بازی تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پوچھ کے ہی پھر آپ اسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. ہماری تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے ہوئی کلاسز, کل والی بھی ظاہر ہے آج ہم نے کور کرنی تھی, تو الحمدللہ ہم نے کر لیا. اور ہمارا جو ٹاپک تھا معیشت کا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. کم از کم جو ایم اے کا آپ کا سلیبس ہے اس میں جو بنیادی بحثیں تھیں, سوالات تھے, وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. تو ان کو آپ اچھے سے ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں جزاک اللہ جی, آپ لیو کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو.